بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ڈاکٹر منور حسین. آپ دیکھ رہے ہیں ڈپلومیٹک اینڈ کرنٹ افیئرس with ڈاکٹر منور حسین. اور اس وقت جو پچھلا ہم نے ایپیسوڈ کیا تھا وہ افغانستان کے حوالے سے جو اللیگل پاکستان کے اندر کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں لوگ ان کا انخلاء ہو رہا ہے. گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے پر کاربند ہے، لیکن کچھ اس کے حوالے سے ایک الٹرنیٹیو ویو پوائنٹ بھی آ رہا ہے. ہم نے ڈسکس کیا ان ڈیٹیل اور ایمبیسڈر نائلہ چوہان صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں اور انہوں نے اپنا انالیسس دیا کہ یہ پالیسی صحیح ہے اور پاکستان کی اصل پالیسی کیا ہے. اس ایپیسوڈ کے اندر ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کیا اس کا اثر جو ہے افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کے اوپر کیا پڑے گا. پہلی بات، پاکستان کے پاس آپشنز کیا اویلیبل ہیں اور جو ہوسٹائل ایجنسیز ہیں وہ اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتی ہیں. پہلے تو میڈم آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اگین. میڈم یہ فرمائیے گا کہ ہمارے ساتھ جو افغانستان کے تعلقات ہیں جس کی وجہ سے ہم بار بار قربانیاں دیتے ہیں، حالانکہ ماضی کے اندر افغانستان 1949 میں جب پاکستان ممبرشپ لینا چاہ رہا تھا یونائٹڈ نیشنز میں، تو افغانستان واحد ملک تھا جس نے اس کو اپوز کیا تھا. اس سے پہلے خلافت موومنٹ میں انہوں نے اپنے بارڈر سیل کر دیے تھے، سب کانٹیننٹ کے مسلمز کو نہیں آنے دیا تھا جب دارالحرب قرار دیا گیا تھا، اور ہم نے ہمیشہ فراغ دلی کا مظاہرہ کیا. اب بھی جو طالبان حکومت کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں اسپیشلی ڈیفنس منسٹر کی طرف سے، وہ کوئی اچھے نہیں ہیں پاکستان کے حوالے سے. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں جو تعلقات ہیں وہ کشیدہ ہونے جا رہے ہیں، چونکہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو اللیگل افغانی رہ رہے ہیں ان کا انخلاء ہو، جس طرح آپ نے فرمایا پچھلے ایپیسوڈ میں، جائیں ویزا لیں یا ٹرانزٹ وہ لے لیں پرمیشن، اور پھر آپ جدھر بھی جانا چاہتے ہیں چلے جائیں. بالکل آپ نے درست فرمایا ڈاکٹر صاحب. میں اس کے بارے میں اتنا وہ کنسرنڈ نہیں ہوں، اس لیے کہ طالبان گورنمنٹ، جب ہم نے یہ پالیسی، کیونکہ ہم یو این ایچ سی آر کے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے نا، اور یو این ایچ سی آر دونوں ممالک کے ساتھ رابطے میں. سو یہ طالبانس کو بھی پتہ تھا کہ یہ ایگریمنٹ جو ہے ہمارا یہ ٹرمینیشن پہ ہے. ایکسٹینڈ ہم نے 1 سال کر دیا تھا، اور پھر اس کے بعد ہم نے کہا سو اٹس ناٹ سڈن پالیسی کہ آپ کہیں کہ طوفان اٹھ جائے گا. یہ گریجویٹڈ ہے، اور اس میں ہم نے اپنا بڑا واضح موقف بیان کیا ہے کہ ہم ان کو ابھی بھی دھکیل ایسا نہیں رہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جائیں اور اپنے آپ کو لیگلائز کر کے آئیں. جو یہاں پہ لیگلی رہ رہے ہیں وہ رہ رہے ہیں، دے آر ویلکمڈ. جو انلیگل ہیں وہ اپنے آپ کو لیگلائز کریں، جیسے ساری دنیا میں ہوتا ہے. اس میں اتنا جو ہے نا وہ ہلچل اور جو ڈراما ہے، میں اس میں زیادہ ایکسائٹ نہیں ہو رہی ہوں. طالبان گورنمنٹ کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، اور آپ دیکھیے کہ کسی بھی حکومت کے لیے بدنامی ہے کہ اس کے ساری جو ہے آبادی وہ ملک چھوڑ کے جا رہی ہو. سو ان کا واپس جانا ایک اپرچونٹی فار طالبانس ٹو شو کہ دے آر ناٹ ایز بیڈ ایز پیپل تھاٹ دے ور. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے یو نو. سو یہ جب آپ واپس جا رہے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیے جتنے بھی انٹرنیشنل میڈیا میں بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ جی بچیوں کی ایجوکیشن کا کیا ہوگا، عورتوں کو کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا. یہ کوشچنز بیسیکلی طالبان حکومت پہ ہیں کہ ہاؤ آر دے گوئنگ ٹو ڈیل ود اٹ. تو یہ ان کے لیے ایک اچھا موقع ہے اپنی کریڈیبلٹی جمانے کا، اینڈ فار دا ورلڈ ٹو سی کہ وہ اتنے برے نہیں جتنے کہ پروپیگنڈا ہوا. And perhaps that have a positive impact on their recognition. کیونکہ ابھی تک دنیا ان کو نہیں آ رہی. دیکھیے اتنی خبریں بھی آپ کو افغانستان کے اندرون سے نہیں آتی because they've really sealed it. جو ایک دکا آپ کو خبریں ملتی ہیں کہ یہ ظلم ہو گیا، وہ ظلم ہو گیا. سو اب جب یہ انفلکس ہوگا into Afghanistan of their own population and mainly Pashtun population, which are not different from the Taliban, although now Taliban جو ابھی حکومت ہے وہ کافی ڈائیورس ہے. وہ والے طالبانز نہیں ہیں جو 1979 والے طالبانز تھے. سو یہ اب زیادہ ڈائیورس حکومت ہے. although not all stakeholders have been taken into account in the new setup that they have. We wish that they had more of national reconciliation in their decision-making process. Nevertheless, this is a good opportunity for them to prove themselves. Exactly. You know.
اور ہم بھی ان کو جو بھیج رہے ہیں پراپر طریقے سے بھیج رہے ہیں اور انہیں یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے آنا ہو بس سر و چشم ضرور آئیے لیکن ایک طریقے سے آئیے. اچھا میڈم، یہ جو سچویشن بنی ہے یعنی کم از کم عوامی سطح کے اوپر ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے، ایک ٹینشن کو کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جو ریجن کی ہوسٹائل ایجنسیز ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں؟ جس طرح سے آپ کو دہشت گردی کے وارداتوں کے اندر تیزی نظر آئی ہے، پسنی پہ حملہ، گوادر میں حملہ، میاں والی پہ حملہ، یعنی آپ کو لگتا ہے کہ دہشت گردی کی لہر جو ہے اس کو بڑھایا جا رہا ہے تاکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں پرسیپشن تو یہی جائے گی نا کہ ٹی ٹی پی یا جہاد کی جو تنظیم ہے پاکستان کی وہ افغانستان میں انہوں نے پناہ گاہیں بنائی ہوئی ہیں، جو رپورٹس آ رہی ہیں، تو پرسیپشن تو یہی جائے گی کہ افغانی اس میں ملوث ہیں، تو دونوں کے درمیان میں ایک اور زیادہ ڈسٹنس ہوگا اور پاکستان کا ویسٹ بارڈر جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز ہوگا. Not necessarily. It is a possibility, اوکے. but I don't think it's necessary. جو میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈس انفارمیشن لیبز ہیں وہ کافی عرصے سے کام کر رہی ہیں. یہ کوئی ابھی نیا کام نہیں شروع کریں گے. جو حقیقت تو یہ وہ ہے پرانے پاپی ہیں. پرانے پاپی ہیں اور یہ ابھی بھی جو آپ پروپیگنڈا سن رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ بھی زیادہ تر ڈس انفارمیشن ہے. ڈس انفارمیشن ہے. ٹھیک. اور یہ کہاں کہاں سے ہو رہی ہے وہ یو کین ویل امیجن. اور وہ اٹس ناٹ ایون 2%. لیکن یہ جو دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں، لیکن جو یہ دہشت گردی کے حملے ہوئے پرابیبلی انہوں نے سوچا تھا کہ پاکستان حکومت، کیونکہ اس وقت ہماری پولیٹیکل سچویشن اتنی سٹیبل نہیں ہے، اکنامک سچویشن بھی سٹیبل نہیں ہے، تو وی آر ولنریبل ٹو اٹ، ہم پریشر میں آ جائیں گے. لیکن ہم بجائے پریشر میں آنے کے ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی خدا حافظ، جو اپنے گھر میں جو مرضی کرو. تو اٹ ہیز بیک فائرڈ. دے ہیو ریئلائز کہ ان کی یہ جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز تھی وہ بیک فائر ہو گئی ہیں. بجائے حکومت پہ پریشر آنے کے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی تمہیں اتنا شوق ہے پٹاخے بجانے کا، اپنے گھر جا کے اپنے گھر بجاؤ. جا کے بتانا. اچھا میڈم، یہ جو انٹیریئر منسٹری کی طرف سے بیان آیا کہ پہلے فیز کے اندر ہم اللیگل جتنے بھی غیر ملکی رہ رہے ہیں ان کو نکالیں گے، دوسرے فیز کے اندر جن کو پولیٹیکل رائٹس ہے ان کو ہم عزت سے جانے دیں گے، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، تیسرے فیز میں جو رجسٹرڈ ہیں ان کو بھی ہم کہیں گے کہ آپ اپنے ہاں سیٹلمنٹ کریں. کیونکہ افغانستان کی حکومت کا ایک کلیم ہے نا کہ ہم زیادہ اسٹیبل ہیں، کرنسی ہماری زیادہ اسٹیبل ہے، ہماری مینجمنٹ زبردست ہے، جو ہمارے ہاں بھی سوشل میڈیا پہ بتایا جاتا ہے. تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے جو ریلیشن شپ ہے اس کا پراسپیکٹس کیا بنتے ہیں، فیوچر دیکھیے پراسپیکٹس؟ پراسپیکٹس جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں نا ٹوینس دیٹ آر جوائنٹ ود دا ہپس، وی آر بورن لائک دیٹ. ہم جڑے ہوئے ہیں تاریخی لحاظ سے بھی، ثقافتی لحاظ سے تاریخی، بھی، ثقافتی، اور معاشی لحاظ سے بھی، جو تجارت معاشی، ہے. ہر طرح سے. اور وہ بیچارے لینڈ لاکڈ ہیں. So they are more dependent on us than we are on them. So it is in their own interest to behave themselves. ایگزیکٹلی. کیونکہ آپ کس بات پہ جو ہے وہ شور شرابہ کریں گے؟ یا تو ہمیں ان کی محتاجی ہو تو بات ہے، اور اگر آپ محتاجی کی بات کرتے ہیں تو یہ ای سی او آگے نہیں چل سک رہا بیکاز آف انسٹیبلٹی ان افغانستان. ٹرو. جو آپ کے کمیونیکیشن، ٹرانسپورٹ، انرجی لنکیجز، آپ ای سی او کے پروجیکٹس وغیرہ چائنا کے ساتھ، یہ وہ سب دیر ایٹ اے اسٹال بیکاز وہاں پہ اسٹیبلٹی نہیں ہے اور ان کی حکومت کا کچھ پتہ نہیں ہے، پل میں تولا پل میں ماشا. تو وہ سب مد نظر رکھتے ہوئے یہ تو ان کی بھی کریڈیبلٹی خراب کر رہی ہے نا، ان کا معاشی ایگزیکٹلی مفاد کے اوپر بھی تو غزل. ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ. سو میرا نہیں خیال کہ وہ زیادہ اس پہ وہ کر سکیں گے، اور نہ ہی انہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہم بڑا لاجکلی میتھوڈکلی کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم ڈنڈے مار کے ان کو نکال رہے ہیں، ہم عزت سے نکال رہے ہیں اور نیگوسیشنز کے تھرو نکال رہے ہیں. تو یہ جو ڈس انفارمیشن ہے کہ وہ جی ظلم ہو رہا ہے، کوئی ایسا ظلم نہیں ہو رہا. ساری باتیں سال ہاں سال ڈسکس کرتے رہے. اچھا میرا ایک سوال جو مجھے میرے لیے میں اپنے لیے بھی پوچھ رہا ہوں، انفیکٹ ناظرین بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے. انڈیا کا بہت زیادہ پروپیگنڈا ملتا ہے کہ جناب ہم نے وہاں روڈز بنائے، سکولز بنائے، ہاسپٹلز بنائے، ڈیمز بنائے. پاکستانیوں نے بھی، مجھے یاد ہے میرے ایک اسٹوڈنٹ ہیں، جرنلسٹ ہیں، نون جرنلسٹ ہیں،
افغانستان گئے اور انہوں نے آ کے جو مجھے بتایا، ان کی جو اپنی آبزرویشن تھی کہ بہت طویل روڈز پاکستان نے اور کارپیٹڈ روڈ بنا کے دیے ہیں، ہاسپٹلس بنا کے دیے ہیں، بہت سارے اسکولس اینڈ کالجز بنا کے دیے ہیں، لیکن میڈیا میں اس کی خبر نہیں ہے۔ میڈیا میں یہ لگتا ہے کہ جی افغانستان میں جو میس ہے وہ پاکستان کی وجہ سے، حالانکہ پاکستان نے افغان شہریوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہے۔ تو اس میں ہم کیوں کر فیل رہے ہیں کہ اپنی جو ہم نے وہاں جو انویسٹمنٹ کی ہے ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کے اوپر، اس کو ہم اپنے لوگوں کو یا افغانستان کے لوگوں کو بتا نہیں پائے۔ ڈاکٹر صاحب پھر ہم اسی پرانی کہانی پہ آ جائیں گے، چکور اور مور پہ۔ ناظرین کے لیے بتائیے چکور اور مور کی کہانی جو ہے۔ ہاں، مور جو ہے وہ انڈیا کا نیشنل برڈ ہے، اور اور کیا چکور جو بات ہے وہ پاکستان کا کیا بات ہے آپ کی، نیشنل برڈ ہے۔ کیا بات ہے۔ تو مور کی عادت ہے ناچتے رہنا پر پھیلا کے، چکور کی عادت ہے اپنے عشق میں، جنون میں لگے رہنا۔ چاند کی طرف اڑتے رہنا۔ کیا بات ہے۔ تو وہ ہماری فطرت ہے، ہم دکھاوا نہیں کرتے۔ ہم نے جو بھی کیا، ہم نے کبھی کہ آپ اپنے بھائی کو کچھ دیتے ہیں تو آپ اس کو فوٹو کھینچ کے نہیں دیتے، آپ اپنی بھابھی کو بھی نہیں بتاتے، آپ چپکے سے دیتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے ہے کہ نہیں۔ یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہماری ثقافت ہے کہ ہم اپنے محبت والوں کو دکھاوے سے نہیں کرتے۔ لیکن دنیا تو میڈم پروپیگنڈا کی ہے نا، تو ہم تو دنیا کرے پراپوگینڈا، انہیں بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے، سو وہ بھلے کتنا برا کرے۔ وہ جیسے ایک ہوتا ہے نا، جو ایک بھائی جو زیادہ جذباتی ہو کے وہ کرتا ہے ایک ڈرامہ، لیکن اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ میرا خون ہے۔ بالکل صحیح۔ میڈم بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور آپ نے بہت اچھی انالیسس دیا، آپ نے ایمبیسڈر نائلہ چوہان کو سنا، اور میڈم نے جو پکچر کھینچی ہے اس میں جو پراسپیکٹس ہیں وہ کافی پازیٹیو ہیں، اور افغانستان کی حکومت اور طالبان کی حکومت کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان واحد وہ رستہ ہے جس کے ذریعے سے وہ سانس لے سکتے ہیں، وہ اپنی سانسوں کو بند نہیں کریں گے، اور انٹرنیشنل فورم پہ اگر افغانستان کی کوئی بات کرتا ہے تو وہ پاکستان ہی کرتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جو اس وقت کنیکٹیوٹی کی بات چل رہی ہے اس سے افغانستان کتنی جلدی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔